اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، وقت کے ساتھ وہ پیغام دیتے رہے۔ اب انسان کی ایک کمزوری یہاں بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مبالغہ آمیزی، رنگ بھرنا، بٹرنگ، ایسے تصور قائم کر لینا دین کے نام کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، دین کی بات کرنے کرانے والوں کے ساتھ۔ آج نبی تو نہیں، لیکن لوگوں نے بزرگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، فلاں بزرگ کبھی سوئی نہیں۔ ان ساری چیزوں کو، یعنی کسی کا مقام متعین کرنے میں حد سے آگے نکل جانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ جو فصل شرک کی اور شخصیت پرستی کی پھوٹتی ہے نا، اس کا اصل بیج غلو ہے۔ کہیں شخصیات کو ہائی لائٹ کر دیا، اور ان کے نام کے ساتھ کہانیاں اور روایتیں۔ آپ ذرا فضائل تو لوگوں کے سنیں، تو یاد رکھیے دین میں کسی چیز کا جو درجہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو بدل کر اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر دینا، یہ غلو ہے۔ اور مثال عیسائیوں کی دی، اللہ نے ایک بندے کو باپ کے بغیر پیدا کیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کیے، تو ایک بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ایک بغیر عورت کے پیدا کر دیا عیسیٰ کو۔ پچھلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اور اسی طرح حضرت حوا کو پیدا کر دیا ساری چیزوں کے ہی بغیر، کہہ لیجئے۔ لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا لقب دے کر غلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مافوق الفطرت ہستی ہیں، یہ بشری غلطیوں سے پاک ہیں، اور ہوتے ہوتے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ پھر بعد میں کہا جیزی گاڈ ہے۔ پہلے سن آف گاڈ بنے، پھر ایسا سا وہ گاڈ بن گئے۔ جیسے پہلے بندہ شہزادہ بنتا ہے تو پھر کنگ بن جاتا ہے۔ تو جیسے آج مسلمانوں میں فرقے اور جماعتیں، اس طرح عیسائیوں میں بھی بہت سارے ہیں، کوئی کیتھولک کہلاتے ہیں خود کو، کوئی کچھ اور کہلاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے رکیے، انسانوں سے پیار کیجئے۔ لوگ آج تک امت مسلمہ میں جتنے بھی گزرے جنہوں نے دین کی خدمت کی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے لے کر اپنے ساری مسلم برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری سے لیتے ہوئے اوپر جائیے، تو ابو بکر صدیق آخری ہستی ہیں جس میں بڑے بڑے ائمہ کرام بھی گزرے، محدثین بھی گزرے، 10 کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے ہمیں۔